اگر آپ ماں باپ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے روٹھے ہوئے یا چپ رہنے والے یا ضدی یا چڑچڑے بچے کو یا بچی کو کس طریقے سے خوش کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے طریقے ہیں جو آپ کے بچے کی ضد ختم کر دیں گے، آپ کے بچے کی چڑچڑاہٹ ختم کر دیں گے، آپ کے بچے کو مسکرانے پر مجبور کر دیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نفسیاتی تربیت کریں۔ بچوں کی نفسیاتی تربیت کیا ہوتی ہے؟ جیسے بچوں کا ضد کرنا، بچوں کا نیند پورا نہ کرنا، بچوں کا روٹھ جانا اور ڈپریشن کا شکار ہونا، انزائٹی کا شکار ہونا، اکیلے رہنا اور ہمیشہ چڑچڑا پن اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کی نفسیات سے متعلق ہوتی ہیں، اور اس سے ظاہر ہے ماں باپ کو بہت دشواری ہوتی ہے۔ ماں باپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ضدی کیسے ہو گیا، ہمارا بچہ چڑچڑا کیسے ہو گیا، ہمارے بچے میں ڈپریشن کہاں سے آ گیا۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبوی اصول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے طریقے بتائے ہیں کہ جن سے بچوں کی ضد ختم ہو جائے گی، بچوں کی چڑچڑاہٹ ختم ہو جائے گی، بچوں کے ذہنوں سے ڈپریشن کا خمار ختم ہو جائے گا، اور بچے ہمیشہ مسکراتے کھلکھلاتے آپ کو نظر آئیں گے، اور ہمیشہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہی نظر آئے گی۔ کیونکہ یاد رکھیے بچے خوشدلی کو پسند کرتے ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ خوشی کا ماحول دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے ماں باپ اور اپنے بڑوں اور اپنے گارجین کے چہروں پر وہ خوشی کے آثار دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ غم و غصہ اور خوف کی حالت اور خوف کے ماحول سے ان کو ڈر لگتا ہے، اس لیے ہمیشہ وہ خوشی کو پسند کرتے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو کبھی اس کو غصے کی حالت میں اور خوف کے ماحول میں اور رنج و الم کے ماحول میں کبھی نہ لے جائیں، کبھی اس کو وہاں نہ رکھے، بلکہ ہمیشہ اس کو ایسا ماحول پرووائڈ کرے، ایسا ماحول دے کہ جہاں پر خوشی ہو، جہاں پر بچہ ہنس سکتا ہو، کھیل سکتا ہو۔ چنانچہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا دل کیسے خوش کیا کرتے تھے، اور کتنے انداز مختلف طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے، اختیار فرماتے تھے بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جیسے بچوں کا شاندار استقبال کرنا، ان کو بوسہ دینا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنا اور ان کو اٹھا کر اپنی گود مبارک میں بٹھانا، اسی طریقے سے ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، ان کو اچھا کھانا پیش کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو خوش کر دیتی ہیں، بچوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑا دیتی ہے، کیونکہ بچے ہمیشہ خوشی کے ماحول کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ضد سے دور رہے، چڑچڑا پن اس کے اندر سے ختم ہو جائے اور آپ کے بچے میں ڈپریشن کی شکایت ختم ہو جائے، تو پھر آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کو انہی طریقوں سے ٹریٹ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں، کہ ہم بچوں کو خوشی کا ماحول دیں، ہمیشہ خوشی کے ماحول میں رکھیں، رنج و الم کے اور ڈر اور خوف والے ماحول سے، ڈراؤنے ماحول سے دور رکھیں۔ اور خاص طور پہ ماں باپ بھی کبھی غصے میں نہ آئے، اگر غصہ آ بھی رہا ہو تو بچے سے ہٹ کر غصہ کریں، اور بچے کو کبھی اس بات کا اس کو احساس نہ ہو کہ ہمارے گھر میں اس طریقے سے غصہ ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہ ایسی حالت ہے، ڈراؤنا ماحول ہے، بلکہ ہمیشہ بچہ یہ محسوس کرے کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ خوشی کا ماحول رہتا ہے۔ اگر آپ یہ طریقے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کے بچے کی ضد کو، آپ کے بچے کے چڑچڑے پن کو، آپ کے بچے کے سارے مسائل کو جو نفسیاتی ہے، جو اس کی نفسیات سے تعلق رکھتی ہے، اللہ ختم کر دے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ آپ جس طریقے سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، ریلیٹیوز کو، اور جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں، اور جن کی ابھی شادی ہوئی، جن کا بھی نکاح ہو رہا ہے، یا جن کی شادی ہو چکی ہیں، ان تک یہ ضرور یہ ویڈیوز پہنچائے، تاکہ وہ بھی اپنی نئی آنے والی نسل کی دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے تربیت کر سکیں۔ اور بھی ہم نے تربیت کے متعلق 8 اصول بتائے ہیں، 8 اصول پر ویڈیوز بنائی ہیں، جن کے لنکس ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، لہٰذا وہ وہاں بھی جا کر اس کو دیکھیں، اور لائک کریں، کمنٹ کریں، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس طریقے سے آپ تک ویڈیو پہنچی ہے، یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچے گی تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں گے۔